السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اور ولاگ بنانے کے لیے بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا چلو آج تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آج صبح میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں، میرا دل بہت پریشان ہوا ہے۔ بیبو نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے کہ وہ میں نے کل وقت کے ولاگ میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن آج میں نے تفصیل سے جب دیکھا ہے نا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ ستارہ یاسین کی بیٹی پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، معصوم بچی ہے۔ دیکھیں، آپ بڑوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کیا ہے، بچوں پہ تو الزام نہ لگائیں نا۔ اس بچی کا مستقبل آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہو کے اس کے لیے کیا ہوگا؟ سمجھ آئی؟ تو حیرت صرف ہے تو اس بات پہ ہے کہ اگر لوگ بات کر رہے ہیں یا لوگ اپنے چینلز میں آپ لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں تو ستارہ یاسین ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں پہ کیس کرتی؟ کیس بنتا ہے نا، پاکستان میں لا ہے، عدالتیں کھلی ہیں، آپ جائیں، جا کے درخواست دیں، آپ کچھ تو کریں نا، کچھ تو کریں۔ اس بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے اور اس سے کہا ہے، وہ جو اعجاز شاہ ہے، اس سے کہ پیسے لے لو اور منہ بند کر دو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ سچ کر کے دکھا رہے ہو کہ ہاں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ مجھے بہت اس بات کا غصہ بھی ہے اور میں کر تو کچھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں بہت پریشان، بہت ہی پریشان ہوں۔ صبح سے مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ جو اس کی اس سے شادی ہوئی، اس کی اس سے یہ تو ان کے خاندان میں عام سی بات ہے۔ ان کے پورے خاندان کی آپ سٹوری لیں نا تو دو دو تین تین چار چار، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ فوری ایکشن لیتے اور اس بندے کو اس کا ری ایکشن دیتے جو آپ کی بات کر رہا ہے، چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کرے۔ میں نہیں چاہتی کہ معصوم بچوں پہ آپ اس قسم کے الزامات لگا دیں اور جو مرضی ہے کہتے پھریں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ایسے بے حس ماں باپ ہیں جو بالکل بھی کسی بات کا اثر ہی نہیں لیتے۔ ایسے لگ رہا ہے ان کو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ اور خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے، چلو جی ہمیں ویوز تو مل رہے ہیں نا۔ ہمیں پھر ظاہر ہے جب ہم ان کی الٹی سیدھی باتیں ولاگرز کی سنتے ہیں تو پھر ہم فٹافٹ ستارہ یاسین پہ کلک کرتے ہیں کہ ستارہ یاسین کو دیکھو، تو ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہو۔ تو میں یہ کھا رہی ہوں، تو میں نے ناشتہ بنایا، تو ہم باہر جا رہے ہیں، تو ہم شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کو۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وائی ٹی پہ جو یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ اپنی بنا رہے ہیں، تو اپنے کانٹیکٹ لائیں، اپنے کانٹینٹ لائیں، اپنی بات کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جس طرح اب مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا ہے کہ بچوں پہ اب بات مت کریں۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وہ معصوم پھول سی بچی ہے جس کا آپ نے مستقبل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اسے لوگ کس طرح سے قبول کریں گے، یا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا۔ بہرحال کم از کم تھوڑا بہت سوچنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے نا، اگر آپ میں خدا کا خوف ہے نا، اللہ پاک کو آپ جانتے ہو یا اللہ کا خوف رکھتے ہو، دیکھو میری بات سنیں۔ ستارہ یاسین کے اگر ویورز بڑھ گئے ہیں یا ستارہ یاسین کروڑوں میں کھیل رہی ہے تو جانا تو ہم نے اللہ کے پاس ہے، اسی زمین میں جانا ہے نا، اسی زمین میں جانا ہے۔ تو کیوں ہم اس طرح کی غلط بات کریں؟ کیوں ہم یہ غلطیاں کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پریشان کریں؟ وہ کہتی ہوگی چلو کوئی بات نہیں جی، باتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہم فیمس ہو رہے ہیں، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تو الٹی سیدھی باتیں جو لوگ آپ کے بارے میں کر رہے ہیں آپ سوچیں۔ اور بیبو جی کو تو بالکل بھی، اب میں پہلے میں نہیں کہتی تھی، میں کہتی تھی چلو کلر ڈلی بات کرتی ہیں، اس دن بیمار ہو گئی تھیں، بیمار بنی ہوئی تھیں، میں کہتی ہوں ہوئی نہیں ہے، گری نہیں ہے، تو لیٹی بھی تھیں اور ٹیشو سے بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھیں، مجھے معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ اتنا زبردست انہوں نے اپنا ایکسیڈنٹ بتایا، اور تیسرے دن میں نے دیکھا تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں اور
चौथे दिन मैंने देखा तो घर में बैठ के लोगों को वो सुना रही थी। नाजायज़ बातें बेबो आप करना छोड़ दें प्लीज़। आप बड़ी हैं ना, तो आप बड़ों की तरह से बात किया करें, समझिए। हम वैसे भी आपको, जो सुनने वाले जो देखने वाले हैं ना, वैसे भी आपको देख लेंगे। आप गलत बातें करेंगी तो ज़रूर हम आपको देखेंगे। मैं तो आधे में बंद कर देती हूँ। मैं तो 2 4 6 बातें सुनती हूँ तो बंद कर देती हूँ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखो, अल्लाह पाक अगर हिदायत करने लगे ना तो थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगता। 1 सेकंड में इंसान पक्का मुसलमान बन जाता है। रहना इस दुनिया में किसी ने भी नहीं है, किसी ने नहीं रहना इस दुनिया में। हमारे साथ जो लोग बैठते थे, खाते थे, एक प्लेट में हमने खाया पिया, वो चले गए। मैं खुद नज़र दौड़ाती हूँ, आप लोग सारे अपने अपने ख़ानदान में नज़र दौड़ाएं कि 1 साल में कितने लोग चले गए हैं। बहुत से लोग चले गए हैं ना हमें छोड़ के, तो वो वापस थोड़ी आएंगे। तो अगर हम आखिरत की सोचें ना और गलत बातें करना छोड़ दें ना, अपनी ज़िद छोड़ दें, अपनी अना छोड़ दें, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से अच्छा सलूक करें, अच्छा बोलें, अच्छी बात करें, तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा, समझिए। अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक अच्छा है। तो क्या हम लोग बद इखलाकियाँ कर रहे हैं, क्या बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? आप जो वीडियो खोलोगे उसी में यही हो रहा है, जो वीडियो खोलोगे उसी में। अब तो दिल ही नहीं चाहता, मैं तो कहती हूँ कि देखो ही नहीं बस इन लोगों को, जो गलत बातें करते हैं उनको ना देखो। वो सलमा यासीन, सतारा यासीन के व्यूज़ बढ़े तो सलमा यासीन ने नया ड्रामा क्रिएट कर दिया। और वही असगर, वही सलमा, वही सितारा, वही, अब मैं क्या कहूँ उसको, तो लोग घोंचू कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं क्या कहूँगी, साजिद भाई। और वो एक थे, वो ख़ान साहब थे, उनके जिनकी सास का इंतकाल हो गया है, जाहिद ख़ान, देसी डोज़ वाले। अल्लाह माफ़ करे, जिस तरफ आप जाते हो ना उधर ही आपको ना उल्टी सीधी सुननी पड़ती हैं। मैं कहती हूँ ना, वीडियो ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें कोई सबक हो, जो किसी को अच्छा बना सके, जो किसी के लिए अच्छा सोच सके, जो मेरी सोच को बदल दे। मैं वो वीडियो देखना चाहती हूँ, मेरी सोच को बदल दे, मेरे अंदर अगर कोई गलती है तो उस गलती को ख़त्म कर दे। मैं ऐसी वीडियो देखना चाहती हूँ। मैं ऐसी वीडियो नहीं देखना चाहती। उस दिन वो शमीम फैमिली व्लॉग वाली कह रही थी कि मैंने किसी से कहा कि मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि मिर्च मसाला लगाया करो। अब बताओ जी, मिर्च मसाला लगाने का क्या मतलब है? किसी की इज़्ज़त उछाल दो तो मिर्च मसाला हो जाएगा, किसी को गलत कह दो तो मिर्च मसाला हो जाएगा। क्यों कह दो? जो है रियल जो चीज़ है वो बताओ। देखो, मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई कि इस तरह मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, इस तरह मेरा बच्चा छोटा सा बड़ा हुआ है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, वो कमा रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई ना, मैंने रियल बताया ना, मैंने उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया, ठीक है ना, कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया। मैंने जो कुछ ज़िंदगी में देखा है या सुना है वो मैं बाद में भी आपको और भी स्टोरीज सुनाऊंगी अपनी ज़िंदगी की। तो मैंने किस तरह मेहनत की, मैंने टीचिंग की, फिर मैंने घर में बैठ के भी मैंने बहुत बड़े काम किए, सिलाइयाँ की, और छोटा सा पार्लर भी अपने घर में बना लिया। मेरे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे थे, सारी बच्चियाँ आ जाती थीं, छोटी छोटी बच्चियाँ आ जाती थीं, चलो जी कटिंग करा ली या कोई। मैंने अपनी मेहनत से अपने मेहनत के बलबूते पर अपने ज़िंदगी गुजारी है, और किसी पे कोई गिला नहीं है। मैं ये गिला नहीं करती कि फ़लाँ बंदे ने मुझे नहीं पूछा। क्यों कोई पूछे जी, हम कोई किसी की ज़िम्मेदारी है। मैं ज़िम्मेदारी उस बंदे की थी जिससे मेरा निकाह हुआ था, वो जब चला गया तो अब मैं किसी की ज़िम्मेदारी नहीं हूँ, मैं अल्लाह पाक की ज़िम्मेदारी हूँ। अल्लाह ने मेरी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है ना, तो अल्लाह पाक ही मुझे दे रहा है। मेरे बच्चे को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, रिज़्क़, रोज़ी, औलाद, घर, जो कुछ भी देना है तो वो अल्लाह ने देना है, किसी की मोहताजी नहीं है, ठीक है, किसी की मोहताजी नहीं है। और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी से 10 रुपए भी लिए हों, और ना लूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज नहीं करेगा। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह मुझे किसी का मोहताज न करे। अल्लाह अपने दरबार से, अपनी शाही ख़जाने से गैबी मदद फरमा देता है अल्लाह पाक मेरी,
اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں، اور جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں نا انہیں کسی اور بھروسے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ دعا کرتی ہوں رب العالمین مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے اتنی صحت اور تندرستی دیے رکھنا کہ میں اٹھ کے اپنے لیے خود کھا سکوں، پی سکوں، پہن سکوں، چل سکوں، پھر سکوں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میرے اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ، جس نے اتنا بڑا ہم پہ کرم کیا ہوا ہے۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ ہمیں اور کوئی بات نہیں آتی تو لوگوں کی بیٹیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کسی کی بیٹی کی بات کریں۔ کیوں کریں بیٹی کسی کی بات؟ معصوم بچی، وہ اس کی بچی نہیں ہے، وہ سارے مسلمانوں کی بلکہ سارے انسانوں کی بچی ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں نا، بھلا سوچے بھلا کوئی ایک بات تو کہے۔ میری پوتیاں ہیں نا تو اتنی سی کوئی بات کر دے نا تو میں اس بندے سے بات کرنا بند کر دیتی ہوں، میں بول چال بند کر دیتی ہوں کہ میرے بچوں کو، میری بچیوں کو کوئی اس طرح کہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے پھر بھی اگر کوئی خالی ڈانٹ دے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ میرے بچوں کو کسی نے کیوں ڈانٹا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے تہذیب والے، تمیز والے اور طریقے والے بچے ہیں، وہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے، حالانکہ بہت چھوٹے ہیں۔ پوتا تو میرا ابھی 3.5 سال کا ہے، اور اس سے بڑی 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔ ایسی تربیت کرو اپنے بچوں کی، اور لوگوں کو نہ بولنے دو، کسی کو ہمت ہی نہ دو کہ کوئی تمہارے بچوں کی بات کرے۔ کیوں کرے؟ ارے بھائی ایک تو ریئیکشن آنا چاہیے تھا نا ان کی طرف سے، ستارہ کی طرف سے، کہ یہ میری بچی کو کیا کہہ رہی ہے۔ میرا اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے رابطہ تمہارا ہے تو بچی کو کیوں برباد کر رہی ہو؟ بہت مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے۔ آج میں نے اور تو کوئی بات ہی نہیں کی، اسی میں میرا دماغ گھوما ہوا ہے اور وہی ٹائم گزر گیا ہے۔ تو ویورز آپ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیا کریں، ویوز دیا کریں، وہ کمنٹس دیا کریں، اور میری بات سنیں۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کمنٹس کیا کریں نا، تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ضرور کمنٹس کیا کریں، اچھے کر لیا کریں، اگر اچھا نہیں لگتا تو برے کر دیا کریں، کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگے گا، بلکہ میں سیکھوں گی۔ سمجھ آئیے نا، ریئیکشن سے یا تنقید سے انسان سیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس سے بدلے لینے شروع کر دے، اس فلاں بندے نے مجھے ایسے کہہ دیا۔ نہیں، سوچو ہو سکتا ہے مجھ میں یہ چیز ہو سکتا ہے مجھ میں یہ خرابی یا یہ کمی ہو، تو اس بندے نے نشاندہی کی ہے۔ میں آپ سب کی بے حد مشکور ہوں گی اگر آپ مجھے کمنٹس کریں گے، لائک سبسکرائب کریں گے، اور میرے چینل کو تھوڑی سپورٹ کریں گے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔